رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نحل والد ولدا نحلا أفضل من أدب حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات اساتذہ کرام، مہمانان اعظام، گاؤں کے معزز اراکین اور خواتین اسلام، اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے آج ہمیں ایک ایسی مجلس میں شرکت کی توفیق نصیب فرمائی جس میں معصوم بچوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو بہت ہی بہتر اور شاندار انداز میں پیش کیا. اور اسی طرح اس وقت امت مسلمہ کو جو مسائل درپیش ہے، چاہے وہ پردے کا مسئلہ ہو، چاہے بچیوں کی تعلیم کا مسئلہ ہو، اور چاہے ہمارے ایمان کی حفاظت کے سلسلے کا مسئلہ ہو، آپ کے اساتذہ کرام نے بڑی محنت سے بچوں کو تیار کیا اور بہت اچھے مضامین زمانے کی رفتار کے ساتھ اور زمانے کی نزاکتوں سے واقفیت کے ساتھ بچوں نے بڑی جرأت اور ہمت کے ساتھ ان پروگرامات کو پیش کیا. اس پر میں آپ اساتذہ کرام کو، طلبہ عزیز اور طالبات کو اور ان کے والدین کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان معصوم بچوں کی زبانی اتنی جرأت اور ہمت کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کو پیش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اسی طرح آپ تمام حضرات، چاہے وہ یہاں برکودرا گاؤں میں ہو، چاہے دنیا کے کسی کونے میں ہو، ماشاء اللہ ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے جو انعامات موصول ہوئے، جن کی ایک لمبی فہرست ہم سب نے سنی، اور بہت خوشی کے ساتھ ان حضرات نے اپنی حلال کمائی میں سے اتنی بڑی رقومات ہمارے ان بچوں کے انعامات کے لیے، اللہ پاک کے دین متین کی حفاظت کے لیے عطا فرمائی. اللہ تبارک تعالیٰ ان کی جان مال میں برکت نصیب فرمائے اور مزید اللہ کی راہ میں دینے کی اللہ تبارک تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. اور ایک مختصر سا جملہ یہ بھی عرض کرتا چلوں، حضرت مولانا نے جو ماشاءاللہ آپ کے یہاں کا سالانہ رپورٹ پیش کیا، بڑی خوشی ہوئی کہ شاید یہ ہمارے دیہاتوں میں ایک گاؤں ایسا ہوگا جس کے پاس اتنی بڑی رقومات ماشاءاللہ بچی ہوئی. امید ہے کہ حضرات اساتذہ کرام کی تنخواہوں میں بھی ان رقومات میں سے ایک بڑی رقم صرف کی جائے. بندہ اللہ کی راہ میں جتنا دیتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اتنا ہی ملتا ہے. وہ اپنی شان کے مطابق دیتا ہے، ہم اپنی شان کے مطابق خرچ کرتے ہیں. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا ہے: ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ فنا ہونے والا ہے اور اللہ کے پاس جو ہے وہ باقی رہنے والا ہے. اس لیے جو اساتذہ کرام اور جو معلمات ان بچوں اور بچیوں کے پیچھے محنت کرتے ہیں، ہم ان کی تنخواہوں کے سلسلے میں بھی سوچیں. اور ماشاءاللہ اتنا بڑا بجٹ جب ہمارے پاس ہے تو اس میں سے ایک رقم کا حصہ ان تعلیم کے پیچھے محنت کرنے والے اساتذہ کرام پر بھی خرچ کیا جائے. دوستوں اور بزرگوں، یہ ہمارا
سالانہ اجلاس، پورے سال بچوں نے جو پڑھا، اساتذہ نے پڑھایا، یہ اس کو پیش کرنے کا موقع ہوتا ہے۔ آپ سب حضرات نے ان بچوں بچیوں کے پروگرام کو بڑے اطمینان، سکون اور وقار سے سنا۔ یہ آپ کی اللہ کے دین سے محبت کی دلیل۔ یہ مکاتب اور مدارس، حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم نے صفحہ سے اس کا تذکرہ فرمایا۔ میں دو چار باتیں علم کے سلسلے کی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے، آپ کے اس دنیا میں آنے سے پہلے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات انبیاء کے ذریعے لوگوں کو پہنچائی جاتی، لیکن دنیا کے مختلف مذہب والوں نے اور مذہب پر جن کی اجارہ داری تھی، مونوپولی تھی، چاہے وہ کرسچن مذہب ہو، چاہے ہمارے ملک کے مذاہب ہو، ان لوگوں نے یہ کر لیا تھا کہ تعلیم کا سیکھنا صرف اور صرف ایک طبقے کے اندر منحصر تھا۔ ایک جماعت ہی تعلیم حاصل کر سکتی تھی، پورے سماج اور سوسائٹی میں ہر آدمی کو علم حاصل کرنے کی گنجائش نہیں تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور آپ کی تعلیم میں سب سے پہلے آپ نے جو چیز ذکر فرمائی وہ ایک اللہ کی ذات کے علاوہ اور کوئی اس کائنات کا خالق اور مالک نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید سکھلائی۔ اس سے سب سے پہلے یہ اثر ہوا کہ انسانوں کو یہ معلوم ہوا کہ ایک اللہ ہی اس پوری کائنات کا خالق، باقی جتنے بھی ہیں، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وہ سماج کے اپنے بنائے ہوئے ورن اور اپنے بنائے ہوئے طبقات کے اعتبار سے اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھ رہا ہو۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایھا الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد، اے لوگو تم سب کا رب ایک ہے۔ اس نے یہ بتلا دیا کہ اس دنیا میں جنہوں نے اپنے لیے رب کا درجہ اپنایا ہے یا لوگوں نے جن کو اپنا خدا مان لیا، یہ سب غلط ہے، اور صرف ایک اللہ ہی اس کائنات کا خالق اور مربی ہے۔ اس سے انسانوں کے درمیان آپس میں جو چھوٹے بڑے کی تقسیم تھی، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس انسانی تقسیم کو ختم کر کے سارے انسانوں کو بتلایا گیا، ان ربکم واحد وان اباکم واحد، تمہارا رب بھی ایک ہے اور تم سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام بھی ایک ہی۔ اس سے انسانوں کے درمیان اونچ نیچ کے جو مسئلے تھے ان سب کو ختم فرما دیا۔ یہ اللہ کے نبی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انسانیت کے لیے سب سے بڑا انعام تھا۔ اس کے بعد دوسری چیز یہ کی کہ جو تعلیم ہے، دین کی تعلیم، دنیا کی تعلیم، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے پہلی وحی میں فرما دیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھائے جانے کے 600 سال کے بعد 570 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے، اور اس کے 40 سال کے بعد نبوت سے سرفراز فرمائے جاتے ہیں، اور یہ پہلی آیت نازل ہوتی ہے جس میں فرمایا گیا اقرأ، انسان اس کو پڑھنے کا حکم دیا جائے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانیت کو بتلایا گیا کہ اب جو دور شروع ہونے والا ہے یہ تعلیم اور تعلم کا دور ہوگا، پڑھنے پڑھانے کا دور ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے، اور کیا کیا چیز وہاں ہوئی اللہ پاک نے خود فرما دیا، افتمارونہ علی ما یری ولقد رآہ نزلۃ اخری۔ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معراج کے سفر کی چیزوں کو ذکر فرمایا، اور یہ فرما دیا لقد رآ من آیات ربہ الکبری، اللہ پاک کی بڑی بڑی نشانیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی،
کہ ہم نے جنت ایسی بنائی ہے، جہنم ایسی بنائی ہے، جنت والے یہ اعمال ہے اور جہنم والے یہ اعمال، اور ان کے یہ انعامات ہے اور ان کی یہ سزا ہے۔ لیکن جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر بلایا گیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ان تمام مرحلوں سے آپ کو گزار رہے ہیں، ان تمام لوگوں کے پاس سے گزار رہے ہیں جن کو اپنے اپنے گناہوں کی سزا مل رہی ہے، جن کو انعامات مل رہے ہیں جنت والے۔ یہ دونوں چیزیں بتلائی تو یہ وہ نبی ہے جن کو اللہ پاک نے مشاہدہ کروایا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر سے ایک سبق بتلانا چاہتے ہیں۔ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردو۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی بیت المقدس تک پہنچایا، اور وہاں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ، جنت کے سارے مقامات فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تصریف الاقلام، تقدیر کا جو قلم چل رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں فرمایا اس کی تک تک کی آواز بھی میں نے سنی۔ تو اللہ پاک نے یہ بڑی بڑی نشانیاں بتلائی۔ اقبال کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معراج سے یہ سبق ملا کہ انسان کی ترقی اب نیچے زمین پر ہی نہیں رہے گی، عالم بشریت کی زد میں ہے گردو۔ اوپر کا جو آسمان ہے، اوپر کی جو دنیا ہے، یہ بھی انسان کے تابع ہو جائے گی۔ یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ پاک نے تعلیم کو عام فرمایا، لیکن بسم ربک، اللہ کے نام کے ساتھ جو علم ہوگا وہ علم انسان کو کامیاب کرے گا، اور اللہ کے نام کے بغیر کا علم ہوگا وہ ایٹم بم بنائے گا، وہ انسانوں کو مارنے کے لیے مختلف قسم کے خطرناک ہتھیار بنوائے گا۔ اور جو علم اللہ والا ہوگا وہ منظر پیش کرے گا کہ جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر پیش فرمایا، لا تثریب علیکم، تم پر کوئی الزام نہیں۔ 20-25 سال سے جو لوگ آپ پر ظلم اور زیادتی کر رہے تھے، مکہ مکرمہ کے 13 سال اور مدینہ منورہ کے 8 سال، اتنی لمبی مدت تک جنہوں نے ظلم اور زیادتی کی، جنہوں نے نماز میں آپ پر ہوش ڈالی، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو شہید کیا، کلیجے کو نکالا گیا، یہ سارے وہ مناظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہیں، لیکن آپ نے فرما دیا الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن رحم کرنے کا دن ہے، ملحمہ، آج کا دن خون بہانے کا نہیں۔ یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ پاک نے تعلیم کو عام فرمایا۔ کس طریقے سے؟ دوسرے مذاہب میں کوئی شریعت اور ان کے دین کا جز یا ان کی مذہبی کوئی رسم ادا کرنی ہو تو سوائے مذہبی آدمی کے دوسرا ادا نہیں کر سکتا۔ چرچ میں جو پادری ہوگا وہی ان چیزوں کو کرے گا اور دوسرے اس کی نقل کریں گے۔ یہی حال برہمن کا ہے، وہ رسومات مذہبی ادا کرے گا پونجاری، اور دوسروں کو اس کو دیکھنا ہے یا اس کی نقل کرنا۔ لیکن یہاں نماز سب کے اوپر فرض فرمائی گئی۔ ایک عالم کو اگر تشہد یاد کرنا ہے تو ایک عامی مسلمان کو بھی تشہد یاد کرنا ہے۔ ایک مرد کو اگر یاد کرنا ہے تو عورت کو بھی یاد کرنا پڑے گا، درود شریف یاد کرنا پڑے گا، سورہ فاتحہ یاد کرنا پڑے گا۔ تو علم کو سب کے لیے عام کر دیا۔ مذہبی جو کچھ لوگوں کی اجارہ داری تھی، مونوپولی تھی، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ پاک نے انسانیت پر یہ احسان فرمایا کہ علم کسی خاندان، کسی برادری کی جاگیر نہیں رہی، بلکہ علم پوری انسانیت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عام ہو گئے۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ فضل اور یہ احسان آج بھی دنیا کے دوسرے مذاہب میں بہت سی چیزیں بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں اور نہ ان کو اس کو پڑھنے اور جاننے کی اجازت ہے۔ اس کے مقابلے میں اسلام میں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا کہ ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ ایک تاجر ہے، اس کو تجارت کے مسائل، حلال اور حرام کے مسائل جاننا ضروری ہے۔ ایک شخص ملازمت کرتا ہے تو اس کو ملازمت کے کیا اصول اور آداب ہے۔ ایک شخص اگر کسی کے یہاں مزدوری کرتا ہے تو مزدوری کے کیا اصول اور آداب ہے۔ قرآن کریم نے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات میں اشارے کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کے قصے میں یہ بتلا دیا کہ ایک آدمی کسی کے تابع ہو کر کام کرے تو آپس میں کیا اصول اور ضابطے ہونے چاہیے۔ تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ پاک نے یہ سارے علوم کو عام فرمایا۔ یہی وہ علم جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری انسانیت کو ملا، اور ہر زمانے میں علماء کرام، مجتہدین، مفسرین، محدثین، ان سارے صوفیاء کرام، ان حضرات نے یہ علم ہم تک پہنچایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا علم آج اپنی اصلی شکل اور اپنی صحیح شکل کے ساتھ ہمارے پاس محفوظ ہے۔ یہ ایسے ہی نہیں ہوا، اس علم کو ہم تک پہنچانے کے لیے 1400 سالہ اس دور کے اندر ہزاروں مجتہدین، محدثین، علماء کی اپنی اپنی زندگیاں کھپ گئی، اور پھر اس کے بعد یہ علم ہم تک ملا ان مدارس اور علماء کرام کے واسطے۔ اس لیے اس ملک میں بھی ہمیں جو علم ملا ہے، ہزاروں علماء اور صلحاء کی محنت اور کوشش، یہاں اسلامی حکومت یا مسلم حکومت قائم ہوئی، مدارس قائم ہوئے، اور انہی مدارس میں دین کی تعلیم کے ساتھ دنیا کی تعلیم دی جاتی۔ حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے، مسلم بادشاہوں کا ہندوؤں کو تعلیم میں آگے بڑھانے میں کیا کردار رہا۔ بادشاہوں نے اپنے دربار میں یہاں کے اصلی باشندے ہندوستان کے جو تھے، ان کو کس طریقے سے سارے علوم میں آگے کیا، ان کے ساتھ کس کس طریقے کا احسان کیا۔ ابھی ہمارے RSS کے صدر صاحب نے ایک جملہ کہا کہ انگریزوں نے ہماری تعلیم میں کمی پیدا کر دی۔ انگریزوں سے پہلے ہندوستان میں تعلیم زیادہ تھی اور انگریزوں نے آ کر اس میں کمی کر دی۔ یہی بات ایک اور دوسرے صاحب نے جو ایجوکیشن کے بڑے ماہر ہے اور اس لائن میں جن کی بہت محنت ہے، انہوں نے دلائل کے ساتھ ثابت کر کے بتلایا کہ انگریزوں نے یہاں پہلے جو مسلمانوں کی طرف سے دینی دنیاوی تعلیم کے مدارس اور صنعت کاریاں تھی، ان کو انگریزوں نے کیسے روکا، کس طرح بند کر دیا، اور کس طریقے سے دنیاوی تعلیم میں بھی انہوں نے رکاوٹ ڈالی۔ آج جو دعوے کیے جا رہے ہیں کہ یورپ نے یہ دیا وہ دیا، یہی انگریز جب ہندوستان میں آئے، انہوں نے مختلف طریقوں سے یہاں کی جو پہلے کی تعلیم تھی بادشاہوں کی طرف سے، آپ سنیں گے دہلی میں 400 مدرسے، احمد آباد میں 300 مدرسے، ایک ایک شہر میں تو صرف دینی تعلیم ہی نہیں ہوتی تھی، اس وقت کی دنیاوی تعلیم بھی ہوتی۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ ایک طرف دینی کام کر رہے ہیں تو اسی جگہ پر تاج محل کو بنانے والے انہی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ یہ دین اور دنیا کی دونوں تعلیم بِاسْمِ رَبِّكَ سے ہو رہی تھی، تو اس دنیاوی تعلیم نے انسانوں کو نقصان نہیں پہنچایا۔ لیکن انگریز جب ہندوستان میں آئے یا دنیا کی دوسری جگہ پر جب انہوں نے سامراجیواد پھیلایا، انہوں نے اپنی تعلیم اور اپنا مذہبی نظام زبردستی نافذ کرنا چاہا۔ ہندوستان میں بادشاہت ختم ہو رہی تھی، انگریزی حکومت آ رہی ہے، ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے کچھ نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں، اور پھر اس کے بعد برٹش گورنمنٹ کے قبضے میں یہ ملک آ گئے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ اور دوسرے بزرگوں نے انگریز کا شاملی کے میدان میں مقابلہ کیا، لیکن اللہ پاک کی طرف سے ایک نظام تھا، حکومت کا نظام۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ۔ یہ اس کا اپنا تکوینی نظام۔
اب ان بزرگوں نے دیکھا کہ مقابلے میں ہم ظاہر میں شکست کھا چکے، یہیں سے ایک ٹرننگ پوائنٹ، ایک اہم موڑ آیا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ضامن صاحب، ان سب حضرات نے یہ سمجھا کہ دشمن جب طاقتور ہے تو ہمیں اپنی محنت کا رخ دوسری طرف موڑ دینا، مقابلہ کرنا ہے لیکن اکیلے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو ایک طرف تو یہاں کے غیر مسلمین ہندو بھائیوں کو ملک کی آزادی کے لیے لڑنے میں تیار کرنے کی کوشش، 1857 تک مسلسل صرف اور صرف انگریز کے مقابلے کے لیے مسلمان تھے۔ 1857 کے بعد حالات میں تبدیلی آئی اور ہمارے ہندو بھائیوں کو بھی اس میں شریک کیا گیا۔ گاندھی جی کو مہاتما کا لقب دیا گیا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کی جیل میں سن چکے تھے کہ ترکی اور عرب آپس میں لڑ رہے ہیں، مسلمانوں میں اتحاد نہیں ہے۔ عثمانی سلطنت ختم ہوئی اور ترکی میں بھی سیکولر حکومت آئی اور عرب ملکوں کو بھی انگریزوں نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ یہ ایک موڑ تھا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ ایک طرف قرآن کریم کی تعلیم امت میں عام کرنی ہوگی اور دوسری طرف اس ملک میں اتحاد و اتفاق سے رہنا ہوگا اور غیر مسلمین کو شریک کرنا ہوگا۔ اس کے بغیر اتنی دنیا کا اتنا بڑا سامراجیہ ٹوٹنے والا نہیں۔ تو آپ نے ان سب حضرات کو شریک کرنے کی کوششیں، یہ سب حضرات آ رہے ہیں 1857 کے وقت اور اس کے بعد۔ اس ملک میں ان بزرگوں نے یہ دیکھا کہ انگریز اپنا سامراجیہ ہی صرف نہیں لگا رہا ہے، اپنی تہذیب، اپنا کلچر اور اپنی سنسکرتی بھی لا رہے ہیں اور اس سنسکرتی کا مقابلہ کرنا ہے تو اس کے لیے مسلمانوں میں علم کو عام کرنا ہوگا۔ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے علم کو عام کرنے کے لیے سب سے پہلی دنیا کی تاریخ میں تعلیم کو اس طریقے سے عام کرنا اور تعلیم کے لیے پیسے اکٹھا کرنے کے لیے چندے کی ایک شکل اپنانا، پوری تاریخ میں اتنے بڑے وسیع و عریض مختلف عالم اسلام کے علاقوں میں یہ پہلا تجربہ تھا کہ غریب عوام سے 1 روپیہ 2 روپیہ لے کر ان مدارس کو قائم کیا جائے، 1 مٹھی 2 مٹھی چاول اور گیہوں لے کر اس کے ذریعے مدرسوں کو آباد کیا جائے۔ یہ دنیا کی تاریخ میں پہلا تجربہ تھا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان بزرگوں نے دیکھا کہ مسلم نواب ختم ہو رہے ہیں، مسلم حکومتیں ختم ہو رہی ہیں، انگریز کبھی کنٹرول کر رہے ہیں، اوقاف کی جائیداد پر غیر قانونی کنٹرول کر رہے ہیں، تو ہماری آمدنی کے جو ذریعے ہیں دین کے لیے ان ذریعوں کو ختم کر رہے ہیں، تو ہمیں کس طریقے سے ادارے چلائیں۔ آج بھی عرب ممالک کے بہت سارے علماء، حضرت شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ ہندوستان میں میں نے یہ جو منظر دیکھا کہ مدارس کس طرح چل رہے ہیں اور اس کی تحقیق کی، علماء سے پوچھا اور ان حضرات نے جب یہ چندے کی شکل بتلائی کہ غریب مسلم عوام یا متوسط طبقہ یا مالدار طبقہ ہر ایک سے دین کے لیے کچھ چیزیں وصول کی جاتی ہے، وہ اپنی خوشی اور اپنی رضامندی کے ساتھ جو کچھ جس کی وسعت میں ہو یہ دیتے ہیں، اور اس کے ذریعے ہندوستان میں اتنے لاکھوں مکاتب اور مدارس اسلامیہ چل رہے ہیں، بلکہ یہ پوری بر صغیر انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ان ملکوں میں ان سب میں یہ حضرت نانوتوی والا طریقہ آج بھی چل رہا ہے۔ اور امت مسلمہ، ہمارے بروچ کے دارا سبھیہ تھے اور وہ پڑھے لکھے تھے، تو انہوں نے ایک مرتبہ یہی کہا کہ مسلمانوں کے مدارس کا جو مکاتب کا پرائمری مدرسوں کا جو نظام ہے یہ کس طریقے سے چل رہا ہے اور اتنا منظم طریقے سے یہ لوگ چلا رہے ہیں، صبح کے 3 گھنٹے اس کے لیے انہوں نے رکھے، اور کس طریقے سے پوری ٹیچروں کی ٹیم اور تعلیم کی ایک جماعت ہوتی ہے کہ جس کی روشنی کے اندر یہ لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں۔ انہوں نے، چونکہ وہ ایجوکیشن کے آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ یہ ایک عجیب چیز ہے
اور انہوں نے اپنے ہندو بھائیوں کو بھی اس کی طرف رغبت دلائی کہ اس طریقے کی ودیا سارائیں اور گروکل ہم بھی قائم کریں. ہمارے ایک دوست ہے انگلینڈ میں، وہ برسوں سے وہاں، انہوں نے ایک مرتبہ سنایا کہ وہ سنڈے مارکیٹ کے اندر دکان لگائے ہوئے تھے، جیسے ہمارے یہاں رویواری شکرواری لگتی ہے، وہاں سنڈے مارکیٹ لگتی. تو انہوں نے کہا کہ میرا لباس کرتا پائجامہ، وہ میرے پڑوس میں ایک یہودی، وہ بھی کچھ، اس نے بھی دکان لگائی، اور کئی دنوں سے ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے. تو اس نے مجھے یہ کہا، کرتا پائجامہ دیکھ کر یہ سمجھے کہ یہ شاید ان کے پریس اور مولانا ہوں گے. تو پوچھا کہ آپ پریس ہو؟ کہا نہیں، میں عامی ہوں تمہاری طرح. اس نے کہا کہ ایک بات کہوں میں تمہیں، ہم لوگوں نے، یہودیوں نے دنیا بھر کے اندر مسلمانوں کی تعلیم، ان کا ایجوکیشن اور اس کے علاوہ ان کی جتنی چیزیں ہیں سب کا ہم نے تجزیہ کیا. اس میں ہمیں سب سے بڑی مشکل جو چیز نظر آئی، جس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے ہیں، یہ تمہارے ان چھوٹے چھوٹے مکتب جو بچوں کو تم تعلیم دیتے ہو، 3 سال 4 سال 5 6 سال کے بچے، ان کو تم دین کی بہترین تعلیم دیتے. آپ نے سنا چھوٹے چھوٹے بچے قرآن اور حدیث کی باتیں کس طرح بے باکی کے ساتھ ہمارے سامنے بول رہے. یہ اس نے کہا کہ یہ بچپن میں کسی بچے کے دل میں ایک بات ڈال دی جاتی ہے، اس کو پھر دنیا کے کسی بھی علاقے میں وہ چلا جائے، اس کے ایمان سے اس کو ہٹانا بہت مشکل ہو. اس لیے دوستوں اور بزرگوں، یہ ہماری چھوٹی چھوٹی بچیاں اور بچوں نے جو نظام پیش کیا، یہ دشمن الفضل ما شہیدت بہ الاعداء، عربی میں کہاوت ہے کہ سچی چیز وہ ہوتی ہے جس کو دشمن بھی قبول کرے، مجبور ہو جائے کہ یہ چیز ایسی ہے کہ اس کو قبول کیے بغیر ہم نہیں رہ سکتے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ یہ چھوٹے چھوٹے مسلمانوں کے مکتب اور مدرسے، ان میں بچے پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد آگے ان کی کوئی ترقی نہیں ہوتی. اقبال جو انگلینڈ اور یورپ کی یونیورسٹیوں کو پڑھے ہوئے تھے، انگلینڈ میں اور یونیورسٹیوں میں دیکھے ہوئے تھے، علامہ اقبال نے ایک سرد آہ لی اور اس کے بعد کہا، ان مکاتب کو، ان چھوٹے چھوٹے مدرسوں کو اسی حال میں رہنے دو، ان علماء کرام کو، ان بچوں کو پڑھانے کے اس نظام کو باقی رکھو، ورنہ ہندوستان کا حال وہی ہوگا جو اسپین کا ہوا. مسلمانوں کی 600 سالہ حکومت کے باوجود، دوسری صدی سے حکومت قائم ہوئی تھی اور 600 سال تک اسپین میں اسلامی حکومت رہی. اسپین اور پورتگیز، ان دونوں ملکوں پر مسلمانوں کی حکومت باقی رہی، لیکن جب اسلامی حکومت وہاں سے ختم ہوئی، بادشاہ گئے تو اس کے ساتھ مسلمان بھی وہاں سے ختم ہو گئے، سوائے قصر الزہرا، قصر الحمرا، وہاں کے جو 2 بڑے شہر ہیں قرطبہ اور غرناطہ، اور وہاں کی جو بادشاہوں کے محل ہے، سوائے ان محلوں کے اب کچھ باقی نہیں. علامہ اقبال نے فرمایا کہ ہندوستان میں بھی سوائے تاج محل اور لال قلعہ کے مسلمانوں کی کوئی نشانی باقی نہیں رہے گی اگر یہ مکتب چلے گئے. یہ ایک دنیاوی تعلیم پڑھا ہوا آدمی، ایک فلسفر، یہ بتلا رہا. اسی طرح اس ملک کی آزادی سے پہلے یہاں کی اعلیٰ درجے کی جو حکومت کی تنظیم تھی اور حکومت میں جو لوگ تھے، اس میں ایک مسلمان تھے، شہاب الدین صاحب. انہوں نے بیوروکریسی میں تھے. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے بڑی ضخیم، شہاب نامہ. اس میں انہوں نے یہ منظر بتلایا کہ میں یہ غور کر رہا تھا کہ سخت سردی ہو رہی ہے، سخت گرمی ہو رہی ہے، سخت بارش ہو رہی ہے، لیکن دن میں 5 وقت اذان اپنے وقت پر ہو رہی. یہ کون سا ایک مجنون آدمی ہے جس کو نہ گرمی کا اثر، نہ سردی کا اثر، نہ بارش کا اثر. ہر جگہ دیکھ رہے ہیں کہ بارش ہوئی ہو تب بھی آپ دیکھ رہے ہیں مؤذن اذان دے رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ شہاب الدین صاحب فرماتے ہیں کہ اسی کے دم سے ہندوستان میں اسلام باقی. اس لیے ان مکاتب اور ان مدارس کو دوستوں اور بزرگوں ہم کمتر نہ سمجھیں. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جب آپ کا دشمن کسی چیز پر ہاتھ رکھتا ہے تو
تو یقیناً ان کا مطالعہ اور ان کی برسوں کی محنت کے بعد یہ نتیجے پر پہنچتے ہیں، اس لیے اس چیز پر وہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ اس لیے ایک طرف تو تعلیم کا، دینی تعلیم ہمارے ہر بچے کو ملنی چاہیے۔ دوسرا مسئلہ جو ہمارے بچیوں نے اور بچوں نے پیش کیا، پردے کا مسئلہ۔ آپ جانتے ہیں کرناٹک کی ہماری بچیوں نے امتحان نہیں دیا، بہت سو کو واپس کیا گیا۔ یہ کس چیز کی لڑائی؟ یہ تہذیب اور کلچر کا مقابلہ۔ دو تہذیبوں اور دو کلچروں کو آزمائش میں رکھ کر مقابلہ کر کے اس تہذیب کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے کتاب اللہ کے آیات کی روشنی میں ہمارے ان علماء نے سمجھا کہ ہمارے سماج اور ہماری سوسائٹی، ہماری بچیوں کو ان کو باپردہ رکھا جائے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہو رہی ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ اپنے جسم کے اوپر اپنی چادر کو ڈال دے، اپنی عفت اور شرم، اپنی حفاظت کی، اپنی نگاہ کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت کی جو ذمہ داری جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اور آپ نے 1400 سال پہلے فرما دیا، رب کاسیات عاریات، کپڑا پہنے ہوئے ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی۔ ہم اپنی آنکھوں سے ان سب چیزوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ تو عورت کسی بھی سماج کی ماں ہوتی ہے، کسی بھی سماج کی بنیاد ہوتی ہے۔ رازی بنے ہو، غزالی بنے ہو، کوئی بھی بڑے سے بڑا ڈاکٹر اور انجینئر یا سائنٹسٹ ہوا ہو، اس کے پیچھے سب سے پہلے اس کی ماں کی محنت ہوتی ہے۔ اس لیے اس عورت کو بگاڑو تاکہ اس کے بگڑنے سے پورا سماج اور سوسائٹی بگڑ جائے۔ یہ کوشش ہو رہی ہے، برسوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن یہ اپنی تہذیب اور اپنے کلچر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ تو ایک تو حجاب کا مسئلہ، پردے کا مسئلہ ہے۔ ہم انتظار کریں کہ نعوذ باللہ دشمن کی طرف سے ہمارے پردے اتارے جا رہے ہیں تب ہم پردہ استعمال کریں۔ آپ کو معلوم ہے فوج میں اور پولیس میں اگر کسی مسلمان کو داڑھی رکھنا ہے تو باقاعدہ درخواست دینی پڑتی، منظور ہونے کے بعد ہی وہ داڑھی رکھ سکتا ہے۔ لیکن مجھے اور آپ کو کسی نے نہیں روکا، تو ہم انتظار میں ہیں کہ حکومت یہ قانون لگائے کہ داڑھی نہیں رکھنی ہے تب ہم احتجاج کریں۔ اس لیے سمجھنا ہے مسلم پرسنل لا اور جو ابھی سمان سول کوڈ کی باتیں ہو رہی ہے، یہ جب تک ہم اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے، ان کی کہی ہوئی باتوں پر، جب تک ہم اپنا کیس ان کی کورٹوں میں نہیں لے جائیں گے، زبردستی تو وہ ہمیں بلا نہیں رہے، لیکن جب ہم ان کی کورٹوں میں جائیں گے، جب اپنے مسئلے وہاں رکھیں گے، تو سیکولر حکومتیں ہیں، لوک شاہی کا نظام ہے، ان کے اپنے قانون ہے، اسی لوک شاہی کے نظام کے مطابق طلاق بھی ہوگی، اسی کے مطابق خلا بھی ہوگا، اور اسی کے مطابق وراثت بھی تقسیم ہوگی۔ جھگڑا لے کر جائیں گے۔ اب یہ جو نئے قانون کی بات کر رہے ہیں، اس کے اندر وہ سیکولر نظام لائیں گے۔ کتاب اللہ نے وراثت کے جو مسائل بتلائے ہیں اس پر وہ عمل نہیں کریں گے، تو آپ کو کس نے کہا کہ ان کے پاس جائیے؟ آپ کی اللہ کی کتاب، اس کے حاملین علماء کی جماعتیں موجود ہے، دارالافتاء موجود ہے، وہاں ہم جائیں، اپنے سارے مسائل کا حل وہاں جا کر کے۔ اس میں برکتیں ہیں، اللہ پاک کا نظام جب قائم ہوتا ہے تو اللہ پاک کی طرف سے برکتیں آتی ہیں، رحمتیں آتی ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے ضروری ہے ہم اپنی توحید کی حفاظت کریں۔ اس وقت اسکول اور کالجوں میں جو نئی چیز آ رہی ہے، یہ ہمارے بچوں کو اللہ پاک کی ذات اور اس کی صفات سے دور کر کے دوسری چیزوں کے اندر لگانا ہے۔ پورا قرآن کریم بھرا پڑا ہے اللہ پاک کی توحید سے، صفات سے۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن کریم کا اگر کوئی شخص مطالعہ کرے گا تو قرآن پڑھنے کے بعد وہ مشرک کبھی نہیں رہ سکتے۔ بڑے سے بڑا غیر مسلم کو بھی ہم چیلنج کرتے ہیں کہ آپ قرآن کریم کی دلیلیں پڑھیے، توحید کی آیتیں پڑھیے۔ اللہ پاک نے اتنا صاف اور واضح طور پر فرمایا ہے، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔
حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے جیل کے ساتھیوں سے کہ کیا ایک اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا، ایک رب کو ماننا بہتر ہے یا الگ الگ رب کو ماننا؟ یہی بات قرآن کریم نے اور کھول کر بتلائی. ضرب اللہ تبارک تعالیٰ ایک مثال بیان فرماتے ہیں، رجلا شرکا متشاکسون ورجلا سلما لرجل. ایک آدمی کسی ایک آدمی کے یہاں کام کرتا ہے. آپ جانتے ہیں بہت سے لوگ 2 گھنٹے یہاں، 3 گھنٹے وہاں، 5 گھنٹے یہاں کام کرتے ہیں، الگ الگ لوگوں کے یہاں کام کرتے ہیں. یا ہماری غریب مزدور عورتیں آپ دیکھتے ہیں کسی کے یہاں 2 گھنٹے پوتا اور صاف کرنے کے لیے جاتی ہے، کہیں دوسری جگہ 2 گھنٹے. تو پہلے گھر والا اور دوسرے گھر والا آپس میں، یہ آپ کو کام کرنے والے کو وہ کہے گا دیر سے کیوں آئے، یہ کہے گا فلانے کے یہاں اتنی جلدی کیوں گئے. آپس میں جھگڑے ہوں گے. اور ایک شخص جو کسی ایک جگہ ملازمت کرتا ہوگا اس کو ایک ہی کو راضی کرنا. اللہ پاک مثال دے کر فرماتے ہیں کہ کیا ایک اللہ اور بہت سارے باغیداروں، بہت سارے شرکا کو ماننا، یہ دونوں کے درمیان اللہ پاک نے فرق کر کے بتلا دیا. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدت. اگر ایک اللہ کے علاوہ ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو اس کائنات کا نظام نہیں چل سکتا. یہ سب کے سامنے سورج ایک ہے، وہ اپنی ایک تاثیر بتلا رہا ہے، چاند کی اپنی تاثیر ہے، آسمانوں کی تاثیر ہے، زمینوں کی، پہاڑوں کی، دریاؤں کی. ان میں بغاوت کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ ایک اللہ ہی کے اختیار میں یہ سب کچھ. اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو ایک کہتا کہ میں سورج کو طلوع کر رہا ہوں، دوسرا کہے گا میں غروب کروں. ہر چیز کے اندر اختلاف ہوگا. ایک کو زندہ رکھنا ہے، ایک کو موت دینی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یہ ساری قوت اور یہ سارا تصرف اور یہ سارا اختیار صرف اور صرف میرے پاس ہے. کائنات کی کسی طاقت میں کوئی اختیار نہیں ہے جب تک میں نہ چاہوں. یہ اللہ پاک نے ہمیں توحید سکھلائی ہے. یہ ہمارے بچوں کو مکاتب کے ذریعے تعلیم دینا ہے. اور میں اپنے مکاتب کے اساتذہ کرام سے بھی درخواست کروں گا کہ اب جو اسکولوں میں نیا نصاب آ رہا ہے، نئی تعلیمی پالیسی جو آ رہی ہے، اس میں آپ کو مکتب میں بچوں پر زیادہ محنت کرنی ہوگی. اس لیے کہ مختلف طریقوں سے بچوں کو سمجھایا جائے گا کہ ایک خدا، فلاں کو مانو یا فلاں کو مانو، نام الگ الگ ہے تو ایک ہی. یا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. ہم اپنے سامنے کسی چیز کو رکھتے ہیں تو اس کی عبادت نہیں کر رہے، اس کو تو صرف بیچ میں رکھا ہے، اس کی بنیاد پر اوپر والے کو یاد کرتے. اللہ پاک نے اسی کا جواب دیا کہ یہ پہلے سے مکہ کے مشرکین کہہ رہے ہیں ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، کہ اصل تو وہی ہے لیکن ان کے مادھیم سے ہم جا رہے ہیں. دوستو اور بزرگوں، یہاں کوئی مادھیم نہیں ہے، سیدھا بندے اور خدا کا تعلق ہے، بیچ میں کوئی نہیں آ رہا. یہ اللہ پاک نے اتنا آسان دین دیا ہے. اس لیے ان پردوں کی آیتوں پر عمل کروانا ہماری اپنی ذمہ داری ہے. ان بچیوں کو آپ دیکھیے جنہوں نے ہمت کر کے ایگزام جیسی چیز میں بھی اپنے دین کو مقدم کیا. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان اور دین کی بنیاد پر ہمیں جو یہ علم دیا ہے اور اتنا سستا علم مل رہا ہے. مسجد میں نماز کے لیے آپ آئے، کوئی خرچہ نہیں. مدرسے میں بچے پڑھنے آتے ہیں، آپ نے سنا کتابیں بھی دوسرے دے رہے ہیں. دارالعلوموں میں بچے پڑھنے آتے ہیں، بخاری شریف 1100 1200 اور اچھی ہو تو 3-4 ہزار کی ایک کتاب آتی ہے. لیکن مدرسوں میں یہ سب حضرت نانوتوی کے زمانے سے یہ ساری چیزیں مفت دے کر اللہ کے دین کو آسان کر دیا، اور لوگوں کے لیے دین کو پڑھنا اور سمجھنا یہ آسان ہو. اس لیے ہمارے بچوں کو یہ جو دین مل رہا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ اتنی آسانی کے ساتھ یہ دین ہمیں ملا ہے، اور آپ ماشاءاللہ اس کے پیچھے روپیہ خرچ کر رہے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نظر بد سے بچائے اور آپ حضرات کو مزید اس کے اندر محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہمیں خوشی ہوئی کہ نام بولے جا رہے تھے تو صرف مردوں کے نام نہیں تھے، عورتیں بھی اپنی طرف سے مدرسے کے بچوں کے انعام کے لیے یہ رقومات دے رہی ہیں. دوستو اور بزرگوں، اللہ پاک نے قرآن کریم میں خود فرمایا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ. انسان کے دل میں کسی چیز کی لالچ ہوتی ہے، انسان لالچو ہے، اس لیے انعام کی لالچ میں بچے آگے بڑھتے ہیں، فل حاضری کی لالچ میں بچے غیر حاضر نہیں ہوتے ہیں.
یہ سب تعلیم کے طریقے ہیں جو ہمارے ان اساتذہ کرام نے اپنائے ہیں. اس لیے ماں باپ اپنے بچوں کی زیادہ فکر کریں، اور جو کچھ آپ سن چکے ہیں دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے، بچہ حدیث شریف میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ انسان انتقال کرتا ہے تو انقطعت عنہ عملہ، اس کے سارے عمل ختم ہو جاتے ہیں الا من ثلاث. صدقہ جاریہ ہے، ولد صالح، نیک اور صالح بچہ ہے وہ آپ کے لیے دعا کرے گا. تو علم ينتفع به، آپ نے کوئی مدرسہ کھولا، آپ نے کوئی بچوں کو پڑھایا، آپ نے علم کتاب لکھی، دین کی باتیں کہی، یہ وہ علم ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے اور آپ کے انتقال کے بعد بھی آپ کو اس کا ثواب ملے گا. تو آپ نے بچوں کے لیے روپیے دیے، اللہ تبارک تعالیٰ اس علم کے ذریعے آپ نے ایک ذریعہ بنایا صدقہ جاریہ، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اس لیے ان کاموں کو چھوٹا نہ سمجھا جائے. ان اساتذہ کرام نے 3 گھنٹوں میں 2 گھنٹوں میں ہمارے بچوں کو اتنا نصاب اور اتنی چیزیں سکھلاتے ہیں وہ کہ اسکولوں میں اور کالجوں میں اتنی چیزیں زیادہ نہیں سکھلائی جاتی. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان مدارس اسلامیہ مکاتب دینیہ کو اللہ تبارک تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے، اور ہمیں اس کی قدر دانی کی اللہ تبارک تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے، اور ان علماء اور اللہ کے دین کے لیے روپیہ دینے والوں کی اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے دل میں عظمتیں پیدا فرمائے، اور ہمیں بھی اپنے دین کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ خدمت کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.